Dear students, today we are going to start a new poem, When You Are Old. It is third poem of your text and it is on page number 81 of your textbook. The poem is written by W.B. Yeats. And dear students, he addresses this poem to his beloved Margon. The poet's beloved Margon was an Irish revolutionary who never responded to Yeats' love. This lyric is an expression of Yeats' intense emotions. Dear students, the speaker of the poem dramatizes his unrequited love by offering a future command for the addressee, that is his beloved, to take down his book of poems and read it. He imagines that his poem will appear in a collection of his published poems. He wants the addressee, after she has become old and grey and full of sleepy, to read his poem and think about his love for her. The poet leaves no stone unturned to convince his beloved that he loves her from the depths of his heart. Yeats, who is the writer of this poem, is not just fascinated by Margon's physical charms and the external beauty that genuinely find an elegance of spirituality in this poem. The poem has been taken from the Rose addressed to Margon. Dear students, here the poet tells his beloved that one day she will become old and her hair will turn grey. She will feel sleepy and tired all the time. She will sit by the fire and nod drowsily. The poet says that she should then take up his book of poems. She should read those poems slowly and think deeply about them. These poems shall tell her about the poet's true love for her. The poet says that his poems shall remind her of her youthful beauty. She will then dream of her soft, youthful looks. She will remember the beauty of her eyes that were once deep and dark. It will be only in her old age that she will realize the true quality of her various lovers. She will realize that there were many who had loved her youth and her beauty only. They loved the joyful moments of her youth. They loved her physical beauty. And this love of theirs could be true or false, but there was only one among them who loved the soul in her. In other words, he loved the beauty of her spirit and not of her body. He loved not only the moments of her glad grace, but also the sorrow of her changing face. The poet means to say that his love for his beloved was constant. He loved her soul without any thought of her age or looks. Dear students, the poet thinks of a time when his beloved will grow old and he would be no more in this world. Then his poems will remind his beloved of his true love. She will sit by the side of the hearth
and feel sad for the poet whose love she had not cared for. She will then feel sad over the fate of the dead poet. She will realize how the poet's sad soul had gone flying high above the mountains and hidden itself behind the stars. Dear students, this was a brief introduction of the poem When You Are Old. It's written by W.B. Yeats, and this was the crux of the poem. یہ شاعر جو ہے یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اپنی محبوبہ کے بارے میں لکھتا ہے جس کا نام مارغون ہے. اس سے ایڈریس کرتا ہے کہ وہ ایک دن بوڑھی ہو جائے گی, اس کے بال سفید ہو جائیں گے, تھکی تھکی سی رہ جائے گی, اور اس کا سر جو ہے وہ جھولتا رہے گا. اور تب کیا ہوگا؟ تب اس کی محبوبہ اس کی نظموں کا یہ مجموعہ وہ آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کرے گی اور اس گہرائی سے سوچے گی, اور یہ نظمیں جو ہیں یہ ان کو شاعر کی بے پناہ محبت کے بارے میں بتائیں گی. اور ضرور یہ شاعر کی نظمیں ان کو ان کی خوبصورت بری جوانی کے دنوں کی یاد دلائے گی. اور تب وہ کیا سوچے گی؟ اپنی نازک جوانی کے بارے میں سوچے گی, اپنی خوبصورتی کے بارے میں سوچے گی, اور ان باتوں میں وہ مست اور مگن رہے گی. اور شاعر یہ کہتا ہے کہ اپنی محبوبہ سے یہ کہتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں ان کے حقیقی پیار کو سمجھے گی, اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا اگرچہ ان کی محبوبہ کہ بہت چاہنے والے تھے, لیکن وہ صرف ان کی ظاہری خوبصورتی اور ان کی جوانی اور ان کی پرکشش جو ان کا جسم تھا اس کے بعد صرف ان کا محبت وہیں تک محدود تھا. لیکن وہ ضرور یہ جان لے گی کہ پوئٹ جو ہے وہ ان کی صرف ان کے جسم سے اور ان کی کشش سے محبت نہیں کرتا تھا, بلکہ حقیقی معنوں میں روحانی محبت ان سے تھی. اور یہ ضرور ان کو یہ ایسا لگے گا کہ ان سب چاہنے والوں میں سے صرف یہ پوئٹ ہی ایک ایسا تھا جو اس کی روح سے پیار کرتا تھا. اور آپ نے یہ بھی جان لیا ہوگا کہ وہ نہ صرف اس کی خوبصورتی اور اس کے خوشی بھرے لمحوں سے پیار کرتا تھا, بلکہ اس کے بوڑھے ہو رہے چہرے کو اور دکھوں سے بھی پیار کرتا تھا. اور شاعر یہ ضرور کہنا چاہتا ہے کہ ان کا پیار جو ہے وہ اپنی محبوبہ کے لیے مستقل تھا, دائمی تھا, اور اس کی عمر اور جسمانی خوبصورتی کے بنا اور اس کا خیال کیے بنا ہی اس کی سیرت سے پیار کرتا تھا. تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے, مختصراً آپ کو تعارف ہوا اس پوئم کا وین یو آر اولڈ, اور ٹائٹل سے ہی آپ یہ جان گئے گے کہ وین یو آر اولڈ, جب آپ کیا ہوں گی, جب آپ اپنے بڑھاپے میں ہوں گی, اور تب آپ کو اپنے حقیقی چاہنے والوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا, اور شاعر اپنے آپ کو ان کے حقیقی چاہنے والوں میں ظاہر کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طرح سے آپ نے اس پوئم کی انٹروڈکشن لے لی, اور انشاءاللہ
We will be starting the stanzas by tomorrow. Till then, Khuda Hafiz.